دوستوں، میڈیا کے بھائیوں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے بہت مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری آواز پر یہاں پر تشریف لائے، اپنے دن کے ٹائم میں سے ٹائم نکالا۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے راجہ آصف صاحب نے اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور راجہ آصف صاحب کا موقف ہے، لوگوں نے قرآن پاک پر حلف دیا ہے کہ انہیں ممبر نیشنل اسمبلی چودھری عابد رضا نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے انتہائی قابل احترام ساتھی راجہ حق نواز بابر اور راجہ عامر وہاب کو ختم کروایا جائے تاکہ اس حلقہ میں جو ان کے خلاف اپوزیشن کا رول ادا ہو رہا ہے وہ رول ختم کر دیا جائے اور لوگوں میں خوف و ہراس کی وہ فضا قائم کی جائے تاکہ آئندہ عابد رضا صاحب کی محافظت کرنے کی کوئی بندہ جرات نہ کرے اور انہیں نشان عزت بنا دیا جائے۔ ہماری اس سے قبل ڈی پی او گجرات کے پاس چودھری عابد رضا صاحب پر یہ اپلیکیشن موجود ہے جو آج سے 1 سال پہلے ہم نے دی کہ چودھری عابد رضا صاحب ہمارے دوستوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں، بیشتر اس سے پہلے منصوبے بنوا چکے ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ اداروں نے بااثر ہونے کی وجہ سے چودھری عابد رضا صاحب پر کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ اس عمل پر راجہ آصف صاحب کو میں ذاتی طور پر چودھری شاہد رضا صاحب کی طرف سے، راجہ حق نواز بابر اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے ان کا احسان مند ہوں، مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنے بڑے جانی نقصان سے بچایا اور بر وقت پریس کانفرنس کر کے ہمیں مطلع کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اپنے تحفظ کا انتظام خود کریں، کیونکہ انتظامیہ، ڈی پی او گجرات اور تمام پنجاب پولیس چودھری عابد رضا صاحب کے متحد ہے اور عابد رضا صاحب پر اپلیکیشن کو سنے ہی نہیں جا رہا۔ یہ اپلیکیشن ہم نے آج نہیں دی، 1 سال پہلے دی ہے اور ہمارا عابد رضا صاحب پر یہ الزام نہیں ہے، نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ عابد رضا صاحب ایسی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اس کی بیشتر پہلے بھی مثالیں موجود ہیں۔ اپنا خوف و ہراس پھیلانے کے لیے محترم نے پہلے خیرکتوں میں ایک بندے کو مرڈر کروایا، پھر ککرائی میں ایک شریف آدمی کو مرڈر کروایا اور ان کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہیں۔ ان کی کوتاہی، غلطی صرف اتنی ہے کہ وہ ان کی اطاعت نہیں کرتے، وہ ان کے ناجائز مطالبوں کو مانتے نہیں، ان کو جان سے مار دیا۔ آج پھر اسی عمل کو شروع کیا جا رہا ہے۔ ہماری آئی جی پنجاب سے، ڈی آئی جی گوجرانوالہ سے اور تمام حساس اداروں سے یہ درخواست ہے کہ اتنا طاقت والا انسان جو سریعام لوگوں کو قتل کروا رہا ہے، سریعام کہہ رہا ہے کہ میں بندوں کو مروا دوں گا، جو میرے خلاف کوئی بات کرے گا میں اس کی جان لے لوں گا، ایسے انسان کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ اسٹیٹ ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ اگر اسٹیٹ، حکومت پاکستان ایسے معاملات کو کنٹرول نہیں کرے گی اور ایک شخص کو فری ہینڈ دے دے گی تو یہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے کوٹلہ بازار میں لوگوں کو قتل کیا گیا، شیخ پرسریہ میں خون کی ندیاں بہائی گئیں اور آج تک بے گناہ لوگوں کو پکڑا گیا اور پولیس مقابلے کر دی۔ کسی کو نہیں پتا، مرنے والے کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے اور مارنے والے کو نہیں پتا کہ میں کیوں کسی کو قتل کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہیں۔ ادارے ایسے لوگوں کو تحویل ملیں اور ہمیں انصاف مہیا کریں، اور اگر انتظامیہ نے ہماری اس پریس کانفرنس کو ایزی لیا اور اسے نظر انداز کیا، ہم احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں۔ ہم ہر طرح کی اس کی مذمت بھی کریں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے جا کے اسلام آباد میں جتنے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پولیٹیکل ساتھی
ہمارے دوست احباب سب کو لے کر جائیں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ جائیں گے. اس وقت تک وہاں سے ہم اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے جس وقت تک ہمیں انصاف نہیں کیا جاتا اور اس شخص سے پوچھا نہیں جاتا کہ کیوں بے گناہ لوگوں کو قتل کروا رہے ہو, کیوں کورونا کا امن تباہ کر رہے ہو, کیوں اس شہر کو 1998 میں لے کر جا رہے ہو, آپ کے مقاصد کیا ہیں. میں کسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. دوسری بات چودھری شاہد رضا صاحب کریں گے, راجہ عامر وہاب کریں گے, راجہ حق نواز بابر صاحب کریں گے. میری صحافی بھائیوں سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را ڈرنا چھوڑ دیں. ہمارا جو جیسا موقف ہے, جیسے الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں, خدا را ان کو اسی طرح آپ پریس میں دیں تاکہ انتظامیہ بھی سنے, حساس ادارے بھی سنے اور جن لوگوں نے یہ ملک چلانا ہے وہ بھی سنے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر ہمارا ساتھی نواز شریف کی نااہلی پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اسے ڈکیتیوں میں ملوث کر دیا جاتا ہے. اگر میں ان کی اپوزیشن کرتا ہوں, ان کے خلاف سیاسی جدوجہد کرتا ہوں اور ان کے خلاف اصولی موقع کرتا ہوں تو میرے اوپر جھوٹے پرچے کروا دیے جاتے ہیں. کبھی ٹکٹ چوری کے پرچے کروا دیے جاتے ہیں, کبھی فروٹ چوری کے پرچے کروا دیے جاتے ہیں. یہ ملک تو قانون احمد رضا صاحب نے چلانا ہے یا اسٹیٹ پاکستان نے چلانا ہے؟ ہماری اداروں سے پرزور اپیل ہے اور ہم انتہا کا برداشت کر چکے ہیں. جتنی برداشت ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لی, لیکن آج ہمارے ساتھیوں کے متعلق ایسی سازشیں, ایسے حکمت عملی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. بھائی اگر ہمارے ساتھی قتل ہوں گے نا تو کوٹلہ میں امن نہیں ہوگا. راجہ حق نواز بابر کا خون اور راجہ وہاب کا خون اتنا سستا نہیں. ہم ہر محال پر آپ سے پوچھیں گے, ہم پرامن ہیں, پرامن طریقے سے آپ سے سوال کرتے ہیں, اداروں سے سوال کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا مکمل 100% یقین ہے چودھری عابد رضا نے یہ سازش کی ہے اور ہم اسے پروو کریں گے. ادارے FIR کر دیں اور جلد از جلد اس کے خلاف قانونی کارروائی. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میں عبدالبا محمد بڑے سامنے بیٹھے ہیں اور تمہیں گھبرانے کا مین مقصد یہی ہے. صحافی برادری کو بھی وہ جڑے عام لوگ دکھائے انہوں نے بھی شکر گزار ہاں اور اسی ویلے تمہیں بلایا کہ جس وقت ایک بندے کی چوری پکڑی جائے اس بندے کا ملزمانہ جڑا انہیں کاروائی کی وہ پڑھی جائے تو تھوڑے لوگوں سامنے رکھنی چاہیے سانوں. اور ساڈا یہ جڑا میسج ہے یہ اگے جانا چاہیے, DPO صاحب کو بھی جانا چاہیے, DIG IG تک جانا چاہیے. ساڈے معاملات جڑے نے چودھری عابد رضا صاحب نال سیاسی تے نہیں سی ہے. ساڈے معاملات خراب ہوئے 2006 کے اندر میرے والد صاحب قتل ہوئے. انہوں ملزمان نو چودھری عابد رضا اپنے ڈیرے تے رکھ کے انہوں نے پوچھ بنائی کی, انہوں نے کول رکھیا. اس تو بعد ایک مہینے بعد ساڈا رشتے دار ایک آیا, دوبارہ انہوں ملزمان ہے اس پین کو شادی کرنا آیا, انہوں نے اس نے قتل کر دیتا اور ملزم دوبارہ اس ڈیرے تے رہے, انہوں پوچھ بنائی گئی کدے کول گئے 2008 کے اندر میرے بھائی کو قتل کر دیتا. اور یہ کاروائیاں تے مولوی صاحب پہلے ساڈا کرتے رہے. اسی بارہا کوشش کی کہ مولوی صاحب تسی ساڈے تے مہربانی کرو, لیکن مولوی صاحب نے ساری بھرپور محافظت کی. اور اے جی پریس کانفرنس راجے آصف نے کی اسلام آباد کے اندر, اس تو پہلے 1 سال قبل میں DPO صاحب سے ظفر چٹھا میں اپلیکیشن دیتی اس ہے. رائے جال کو بھی اس پہلے میں میرا نے دسیا کہ کوئی عابد رضا سانو قتل کروانا چاہتا ہے, سانو کافی خطرہ ہے اس چیز کا. لیکن ساری درخواست کسی پروسیس کے اندر نہیں آئی. مولوی صاحب نے کسی بندے کو آ کے پوچھا تک نہیں کہ تو یہ کام کرنا ہے, یہ اندر کتنی صداقت ہے, کتنا غلط ہے, کتنا صحیح ہے. ساری اپلیکیشن انہوں نے دفتر کر دی. اج یہ سسٹم آ گیا ہے کہ اس بندے نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کیا ہے کہ مولوی صاحب نے مجھے اسلام آباد بلا کے کیا ہے کہ میں تمہیں 2 ٹرینڈ لڑکے دینا, انہوں کو نشاندہی کرانا, انہوں کو قتل کروانا اور میرے بندے باحفاظت پہنچانے. پہلی تو میری اپیل ہے DPO صاحب اگے کہ 120 کا انہوں نے مجرمانہ جی مشورہ کیا ہے
انہاں تے FIR دیتی جائے اور اس بندے نو ساڈے سامنے لیا کے بھالیا جائے. اسی ثابت کریں گے کہ سانو قتل کروانا چاہتا ہے, یہ ثابت کریں گے غلط کام غلط ہے. دوسرا صحافی برادری اگے میری ریکویسٹ ہے کہ جتنا ساڈا موقف ہے یہ دیتا جائے, یہ چھانیا نہ جائے کہ عابد رضا صاحب آگے ہیں, ایک طاقتور آدمی ہے, ایک زوراور آدمی ہے, ایک بدماش آدمی ہے, ایک کرپٹ آدمی ہے. اس نے علاقے دے اندر اتنی اپنی دہشت پھیلائی ہے کہ کوئی بندہ گل کرنے واسطے تیار نہیں. انہیں پہلا جٹ برادری کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا, سندوئے کے اندر بندے قتل کروائے, ککرالی کا جٹ قتل کروایا, اس بعد خیر قتل کا جٹ قتل کروایا. اس بندے نو شرم تک نہ آئی. پھر انہیں کالس کا جٹ قتل کروایا. اور تسی اس کی دیدہ دلیری دیکھو اور انہاں دایاں دی کمزوری دیکھو کہ تواڈے سامنے ایک پکچر آ جائے گی. دو شہری ہیں, طارق پوچھ تے یوسف چاند, جہے اس غریب آدمی کے قاتل ہیں کہ جس کے بچے روٹی کو ترستے لگے. اس دیاں 5 بچیاں جوان پئیاں نے. اور یہ بندہ اتنا ظالم ہے, اتنا جھوٹا ہے کہ قسماں کا قرآن چکی جاتا ہے, قتل و غارت کرواتا ہے. اس انہاں دیاں تصویراں نے SHO تھانہ ککرالی سید اسناد خان شاہ, سید آمنیا شرم آمدہ سو کہ ایک غریب بندے کا قاتل انہوں اپنے نال بھالتا ہے اور اپنی تصویر چھپواتا ہے اور علاقے کے اندر اپنی عابد رضا کی لٹ کو قائم کرتا ہے. اور جو عابد رضا ہے اس نے علاقے کے اندر اس قدر پریشر اپنا بنایا ہے کہ میں کیا مولوی صاحب مہربانی کروں, ساڈا اتنا نقصان ہوا ہے. تسی انہاں ملزماں نو جہدے راجا آصف جیل ٹر گیا ہے, انور جی 2 لاکھ روپیہ ایک منی ہے, محبوب غنفر جی 2 لاکھ روپیہ ایک منی ہے, وہ بندیاں دی پشت بنائی کرتا ہے. انہاں بندیاں نو ڈیرے دے اوپر گناہ دے, انہاں بندیاں نو گڑیاں دے رہی ہیں. میرے کو تصویراں موجود آ سکتی ہیں کہ وہ اشتہاری ہونے کے بچ عابد رضا دے ڈالیاں نے پھردا رہا ہے, ایدیاں LM دیاں لا کے آندا رہا ہے. ایتھے ایک SHO صاحب سی انہوں نے فون کیتا کہ بندہ پنڈ آئے ہے, انہیں ڈالے دے LM لائی ہے, انہیں کہا اپنی حفاظت کرنا. اسی یہ جہاں سارا گروپ کٹھے ہوئے, یہ سارے بندے ہوئے ہیں جہے ادے زد چاہے ہیں. انہیں اپنے بھائیوں کا حق کھاتا, انہوں نے زیادتیاں کیتیاں, انہیں سریے کے اندر قتل و غارت کروائی. یہ اپنی رٹ قائم کرنے واسطے, انہیں شیخپور کے اندر اپنی رٹ قائم کرنے واسطے قتل و غارت کروائی. 2008 کے اندر میں کھلا چیلنج کرنا چودھری عابد رضا نو, 2008 کے اندر میرا بھائی عبدالرفتار لا گریجویٹ جس کا نہ ریفل نہ تعلق نہ لڑائی نہ تعلق, اس کے 8 بچے چھوٹے چھوٹے, ادھر ڈیرے کو ادھر بندے اٹھ کے جا کے صادق آباد پوری کا قتل کیتا. وہی مجاری پورے روڈ پہ کھیلی, تصویر نیٹ پہ چاڑ دی تھی صرف اپنا پریشر سانو دسنے واسطے, اور سارے نال مسلسل زیادتی کی. جے کوئی بندہ گرفتار کرا کے لیا ہم, انتظامیہ اتنی بے بس ہے کہ وہ ساری گل نہیں سنتے. بندے بے بنا لکھنا, بندے کی انٹروگیشن نہیں, بلکہ میں انہوں بندے کی تصویراں چھکیاں حوالات چٹے کپڑے پا کے پالنا, انہوں واسطے فروٹ مہیا کرنا, دیکھنا جنہوں کا کھانا جا رہا تھانے کے اندر. تھانہ ککرالی بیسیکلی جہاں یہ مرونے محنت آ چودھری عابد رضا ساری کوئی اپلیکیشن لینے واسطے تیار نہیں. تھانے ککرالی کا SHO چودھری عابد رضا کا منشی ہے, نہ کوئی تھانے کا SHO. دوسرا میں اپنا میسج چودھری عابد رضا نو تہاڈی وساطت نال کنوے کرنا کہ مولوی صاحب مت اس چیز نو بھلیو, نہ ساڈا خون گندا نہ ساری پرورش گندی کہ تسی سانو قتل کراؤ تسی سکون نال بہ جاؤ. اسی اس پیو دے پتر ہاں کہ سانو نے دین بھی اور دنیا بھی بخوبی سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے کہ جہاں بندہ تھوڑا کن لاندو دا کن لاؤ, جہاں لت لاندو دا لت لاؤ, جہاں تھوڑی باہ لاندو دی باہ لاؤ, جہاں لت لاندو دی لت لاؤ, جہاں قتل کرتا نو قتل کرو. میرا تم چودھری عابد رضا کھلا چیلنج ہے, تو سانو قتل کروانا ہے, کھل کا بندے تیار نہ کر, لوگوں کے گھر تباہ نہ کر, تو جنا چنگا ہے, تو خود سانو مار آ کے تین پتہ لگے میں بندہ ماریا جیل دیا سلاحاں کے پیچھے رونے والا جوان ہے, تو ہاتھ بن کر رونے والا ہے, تو سانو قتل کروانا چاہنا ہے. یہ چیز ذہن رکھ لے, اسی تینوں کھلا چیلنج کرنے ہاں کہ اگر ساڈا کوئی قتل ہویا, ساڈا بندہ مرڈرڈ ہویا, تیری اٹ نال اٹ کھڑکا دیاں گے. اسی اس دنیا تے زندگی گزارن آئے ہاں, اسی اس چیز کو بخوبی سمجھنے ہاں کہ ایس حلقے دے اندر رہ کے اپنا حق لینے واسطے انہوں حق کو کھونا پہنتا ہے.
یہ تساں سانوں یہ سبق سکھایا خود، اور جتنی تساں سارے نال زیادتی پہ کرتے ہو کہ بندیاں نوں تیار کرنا سانوں قتل کروانے واسطے، ایس پہلا بے شمار انہاں نے حرکتاں کیتیاں نے، اور انہاں بندیاں دے ریکارڈ میرے کو موجود ہے جنہاں نے تیار کیتا ہے کہ عمر باب نوں قتل کر دیو، بابر نوں قتل کر دیو، فلانے نوں قتل کر دیو۔ خدا کا خوف کرو، تساں بھی اللہ نوں جان دینی ہے، اللہ دے سامنے جا کے حساب بھی دینا جی۔ تواڈے تے ایک ذمہ داری ہے، تانوں لوگ ووٹ دندے نے، تانوں پارلیمنٹ چ بھیج دینا ہے کہ علاقے دے اندر تسی عمل کرو، لوکاں دی صلح کراؤ، راضی نامے کراؤ، نہ کہ تسی قتل و غارت کراؤ، لوکاں نوں شہید تو بہارو، لوکاں نوں اس چیز دا کھڑا کرو، لوکاں دے بچیاں نوں گھیر کر کول رکھو، انہوں نے اس چیز دا لاؤ کہ تنوں کوئی ٹینشن نہیں، ڈی پی او میرا، ڈی آئی جی میرا، آئی جی میرا، تنوں پریشانی نہیں لگی ہون، اے بندہ مروا دے، اے بندہ مروا دے۔ اور ساری یہ اپیل ہے انتظامیہ دے اگے کہ ساری AFIR 120 دی بنتی ہے۔ چودھری عابد رضا نے یہ مجرمانہ مشورہ کیتا ہے، صلاح کی ہے، بندے تیار کیتے ہیں سانوں قتل کرانے واسطے۔ اج ساڈا کو ہاتھاں دا دتیا کام آیا، اسی راجی آصف دے نیائے کے مشہور ہاں، اسی دے شکر گزار ہاں۔ لیٹینٹ جڑے پریس کانفرنس لگے نے یہ ساڈے کلاں واسطے لگے، اور یہ بندہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا۔ اور علاقے دے جتنے لوگ نے جڑے دے سپورٹر نے دے ووٹر نے جڑے دے نال ٹرتے ہیں، تسی ووٹ دندے ہو، تسی اپنے زمین دے لگام دے ہتھے دندے ہو، یہ بندہ جائے ساڈے واسطے کوئی کام کرے، جا کے تسی پوچھ بھی سکتے ہو کہ مولوی صاحب تسی یہ کام کرتے ہو، بندے قتل کرواندے ہو، بندے مرواندے ہو، تساں اجرتی خاطر رکھنا، تساں اپنے ڈیرے میں پہلے پناہ گاہ بنائے، تسی اتنے پناہ نوں جنم دندے ہو، تہاڈا کام انہاں دے سوال کرنا، اور صافی برادری کا کام ہے کہ ساڈے تے مہربانی کرنی اور ساڈا میسج ہے پہنچانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راجا عبداللہ بابر، امیدوار MNA حلقہ N107۔ جب سپریم کورٹ میں سو موٹو چلا، ایکشن لیا تو اعجاز صاحب اس سے وڈرا ہو گئے، تو میں نے وہ اپلیکیشن موو کی انور جمالی صاحب کہ 780 میں عبد اللہ صاحب کو سزا ہونی چاہیے۔ میری اس اپلیکیشن پہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو لکھا کہ 2 منتھ میں اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ملزم کے پاس 780 میں یہ رائٹ تھا کہ ہائی کورٹ میں اس کی اپیل نہیں سنی گئی تھی کہ وہ اپنی اپیل ہائی کورٹ میں پہلے سنے، بعد میں سپریم کورٹ میں سنے۔ تو اس کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس عبد السمیع صاحب نے اس کو فار لائف کی سزا سنا دی، پھر انہوں نے ان کی پھر مختلف ڈیویوں میں اس کا کیس لگا۔ اس وجہ سے 2786 تھی جس میں چیف جسٹس صاحب نے لکھا تھا کہ دی پرنسپل ڈیسیژن ول بی اناؤنسڈ مسٹر عابد رضا کی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ میری بربریت، میری ڈیتھ انشاءاللہ 27 تاریخ کو جو ختم ہونی ہے اس سے پہلے میں اس کو قتل کرا دوں۔ یہ چاہتا اصل میں یہ تھا کہ قتل مجھے اس کے بندے کر دیں اور FIR جو وہ میرے جو مخالفین ہیں اپنے گاؤں میں ان پہ درج ہو جائے۔ اور اس نے راجہ آصف کو یہ بات بولی کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو قتل کرنا ہے کہ جو FIR ہے اس کا رخ ادھر چلا جائے، میرے اوپر نہ آئے، کیونکہ یہ ورنہ یہ بہت بڑا سیاسی ایشو بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا کہ اس نے انکشاف کر دیا اس ظالم کے خلاف، اس بندباز کے خلاف۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کس طرح سیریا میں ہمارے سے دشمنی کرنے والوں کے مکان کھنڈرات بن گئے اور آج تک پاکستان میں نہیں آئے، اگر میرا خون بہتا میری نسلیں کوٹلا کو پورے کو کھنڈرات بنا دیتے۔ تیری اتنی جرأت، تو ایک غیرت مند خون کو للکارے، پورے ہندوستان کو، ایشیا کو سکندری اعظم فتح کر کے جب جیلم کے پل پہ آیا تو راجہ پورس نے وہاں پہ روک دیا۔ ہم راجپوتوں کی ایک تاریخ ہے اور اتنی گھٹیا سوچ تیری متعلقہ SHO انتظامیہ ہم نے فوٹو دکھائی ہے کہ اس کی پابندیاں ہیں، یہ SHO صاحب ہیں، یہ دونوں ملزمان اختیاری ہیں، قتل کیس کے ہیں، ابھی تک اختیاری ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیاری نہیں ہے، یہ
جو اس کے ساتھ پکچر نظر آ رہی ہے، یہ 145 نمبر کرنے کا اختیاری پولا گاڑی ہے. یہی نہیں، اس نے اتنا، اور یہ سوچ لو کہ اس میں قتل کرنے والا، کرانے والا ہر بندہ جو ملوث ہے ہم بخوبی جانتے ہیں. یہ مت دیکھو کبوتر کی طرح سے بند کر لو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں ایک ایک بندے کا پتہ ہے، اٹھانے والے کا پتہ ہے، کرانے والے کا پتہ ہے، ہر چیز سے ہم علم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک مالک نے زندگی دی ہے، چودھری شہزادہ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق پہ کھڑے ہیں. اس علاقہ سے کلاشن کو کلچر ختم چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیر قطوں میں مولوی یونس کو صرف اس لیے قتل کیا گیا، اس نے کہا کہ میں تجھے منصف نہیں مانتا. چودھری اختر کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس نے بولا میری گاڑی کا رستہ مجھے چاہیے. ہم اس نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ ہماری جدوجہد ہے جس لیے ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے. ہم ہائی کورٹ میں ہر طریق پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ سزا ہو تاکہ آئندہ کوئی بدماش، کوئی گنڈا اس قسم کے اقدام سے باز رہے. یہی ہماری جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں یہ اتنے ہوشیار کنڈو پہ آ گیا کہ اس نے کرائے کے قاتل خریدے، یہاں تک کہ اس نے اپنا پرسنل سیکٹری اس میں استعمال کیا جس نے اس کا روم نمبر بھی بتایا کہ اسلام آباد میں فلاں روم میں ہمارے ساتھ اس نے مشورہ کیا. ہم ڈی پی او صاحب سے گزارش کرتے ہیں، ڈی جی رینجر سے گزارش کرتے ہیں کہ آپریشن الفساد کے تحت ڈیرہ کوٹلہ میں آپریشن کیا جائے. یہاں سے گنڈے، بدماش، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا، ڈاکو، لٹیرو کو سرے عام گرفتار کیا جائے جیسے کراچی میں ایم کے خلاف کیا گیا ہے. تو پنجاب میں، ضلع گجرات میں، جس میں سابقہ ڈی پی او صاحب رائے امید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ضلع گجرات دہشت گردی کی نرسری ہے، تو کوٹلہ میں ہونے والی دہشت گردی اور مسئول مشرف کیس میں بھی رہ چکا ہے. اور اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا جبکہ تمام دہشت گرد ملک سے گرفتار کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، اسے گرفتار کیا جائے. ہمارا ڈی جی رینجر سے مطالبہ ہے اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں سے یہ گزارش ہے کہ اس کے خلاف جلد از جلد اس کو گرفتار کیا جائے. تمام لوگ مقامی بیٹھے ہوئے ہیں، صافی بھائی بھی مقامی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہاں 25 لینڈ کروکرے چلنے والے ایم این اے، ضلعی چیئرمین، ایم پی اے اس بات کا جواب دے کہ ان کی انکم کیا ہے، کیا انہوں نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے سوائے پتہ جگہ کے علاوہ، اور ان کا کیا روزگار ہے. ایک ہے ذریعہ معاش بتا دے کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے. ایک ذریعہ معاش بتا دے مجھے. یہ کہتا ہے اتنا بڑا جھوٹا دنیا میں نہیں ہے کہ جی میرا آصف سیکٹری نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ آصف اس کا سیکٹری ہے یا نہیں ہے. یہ کل جنگ اخبار کو جو ان کی اپنی ہے، جو ان کا گاڈ فادر ہے، لکھتے ہیں جناب کا انٹرویو چاہتے ہیں کہ میں نہ کسی آصف کو جانتا ہوں نہ میرا کوئی سیکٹری ہے. میں نے تو خیر میر صاحب کو دی ہے کاپی، جناب دیکھ لینا، اس کا سیکٹری بھی ہے، اس نے ٹاسک بھی دیا. اللہ نے اس کے دل میں ہماری جو سچی جدوجہد تھی، جو ہم سہولیت کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اس کے اتنے سے خادم ہیں کہ ہماری جان جائے تو سہولیت پہ جائے. اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا، اس نے انکشاف کر دیا. میں نے ان بات سے کہا میرے کام لوگوں، ساتھیوں، اور بھی موضوع ساتھی تیار تو کھاریاں تو پوسٹا تو آئے ہیں، مطلب تو سلام پیش کرنا، کیونکہ ایک ٹرانسفارمر کا مقصد صرف اپنے مخالفین پہ ٹکٹ سکتا نہیں، بلکہ
ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਉਸਰੀਆ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012-13 ਤੱਕ सख्त क्रैक्स भी रहे और तकरीबन 70-80 बंदे मर्डर हुए थे। और जो राजा आसफ है यदा 2011-10 यदा अपना बलोई मर्डर हुआ है सीए और जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा थी वो कहते कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखी मैं कि जब मैं अपने भाजियां पाने देखी उस वक्त मैं एहसास होया अगर मैं कतल करवा दागा आमरवाद के बच्चे आकरवाद के बच्चे ये भी मेरे भाजियां 5000 हो जाएंगे। शायद अगर बलोई ना मरिया होगा वो गल ना आती, लेकिन मैं समझना वो अलमत सलाम है कि जिन्हें गौरमेंट भी छड़ी, MLA-MP भी छड़िया और चेयरमैन भी छड़िया और अज वो 22 तरीक आ रहा बेचारा। मेरे नजदीक मैं आप लोगों की कह सकना, लेकिन एक गल मैं जरूर करना कि अदारे जो 2002 के चौधरी नहीं बदल एक आजादी का मिशन, इस इलाके में पुरम रखने का मिशन साडो चौधरी बदलान से शुरू किया। अदार है इन शुरू रहन दे यार, एक बार कतलो वार्ता करा के दोबारा इलाका साडा कि सानू पूछे भी ना कि तुसीं की उम्मीद हो मार गए। साडा मिशन सिर्फ ये है कि इस इलाके में अमनो मान रहे, इस इलाके में कोई कब्जा मफिया ना हो, कोई जगह टैक्स लेने वाला बंदा ना हो, किसी तो लोग डरन ना, किसी तो खौफजदा ना हो लोग। लेकिन ऐसा इंसान है कि देखो किसी ने मुंह सुनकर सूर रखी है, नमाजा के भी नमून पढ़ते थे, लेकिन नमाज पढ़नी है तो अपने वास्ते पढ़नी है, गाड़ी तो अपने वास्ते रखी है, लेकिन लोगों को सुकून लेंगे। मैं इनू बिल्कुल अच्छे तरीके जानना ना, तो तुम भी जानते हो कि ना मेरे को खुले है ना दूसरे को ले लेते, लेकिन मैं समझना कि अगर किसी साथी का खून खराबा होगा तो फिर मैं इंतजामिया को बावर करा इस गल कि फिर कुछ अमन मान किसी को सवाल ला किसी को रुकना नहीं। मैं तरजीह दे रहा ना कि मैं कमाना खड़ कर रहा, मैं तुम्हें वाजिया कर रहा। अगर किसी मेरे साथी का किसी दोस्त नाल अगर कोई ज्यादती हुई, अगर किसी और भी की, साडा जो मामला का शबीर अहमद, तनवीर अहमद और आसफ बना और इंशाअल्लाह असी लोग कैफे सरकार तक पहुंचाना है जोड़ा इन्हें मनसूबा किए। अगर सच्चा होता तो आसफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद अपना एक प्रेस रिलीज कर बुला के, लेकिन वो समझता है कि मैं बादशाह था जो क्या मैं करा, लेकिन हर टाइम के हर वक्त कई दफा फोन आए, यजीद आए, चले गए, लेकिन हमेशा हमेशा मूसा के लोग क्या रहे और ये अदमान हुसैन के लोग क्या रहे, यजीद भी क्या मिल रही और बोलियत भी क्या मिल रही। इससे पहला हरकत वाला कतल होया, असली कार्रवाई की संदोए मेरे 4 साथी जारी को कतल आता गया, अभी कोशिश की थी लेकिन साड़ी 10 बन गई। उसके बाद तकरारी फिर अख्तर का मर्डर होया, कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया, लेकिन मेरी FIR ना हुई। इसके अलावा कारखाने में मारने वाला कोई है वो सजा है कोई बंदो
ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬੁਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਹਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, کرالی کا مرڈر نے کس طرح کرایا, شیخ پرسری کا مرڈر نے کس طرح کرایا, تمام کے ثبوت پر موجود ہے. میری انتظامیہ پورا چیلنج ہے تمام سارے ہیں. اب یہ سمجھو کہ سیکھا سے گل کر رہے ہیں تو ساتھی برادر میں بیٹھے رہے, میں کوئی ویسے گل نہیں کرے گا میرا محاذ ایسی اس واسطے نہیں, ثبوت کے نال پروف کے نال. اگر تھی کوئی ڈاکومنٹری فلم بنانا چاہو تو ڈاکومنٹری فلم بنا کے دے سکتے ہیں اور بندے موجود پیش کر سکتے ہیں کہ تمام قتل کے پیچھے کون ہے آپ رضا. لیکن افسوس اس ملک کے جدو کی نون کی گورنمنٹ آئی اس لے کر مارچ 12 ہو 2008 سے لے کے 2017 تک تھانے کرالی کی پوزیشن, تھانہ گجرانہ کی پوزیشن, کھائی کی پوزیشن والے پر سامنے. اور جو ماشاء اللہ میں نے بن گئے نے جس طرح چلو بن گئے اس کے بعد ظاہر بھی سکون نہیں ہے. میری دوبارہ تمام ساتھی برادران کی اپیل کرنا جو کہ ان چھاپیوں لائے ہو اور ساری یہ درخواست بڑھے گی کہ تھی ساری اکھ ہو سارے کن ہو, مہربانی کرو ساری جتنی اپیل ہے یہ ساری پہنچاؤ تاکہ جہاں بھی علاقے میں جرم ہو رہا ہے وہی کوئی لوگوں کو اثر کہانی ہے, اصل کہڑا پتا لگے کہ پیچھے کون ہے. کسی کو پتہ ہی کون ہے پیچھے کون ہے. لوگ سمجھتے ہیں آپ کے مخالفت بھی قتل ہو گئے, نہیں یہ پیچھے پتا ہے اور تمام قتل کے پیچھے پتا نکلے گا. اسی کے ساتھی برادران کسی وقت بھی نمبر آؤ میں حاضر ہونا تمام ثبوت اپنا سر قتل اور تمام سامنا کر جانے پر. لیکن یہ کمزور آدمی ہے, یہ فیس نہیں کر سکتے. میں جہاں چور ہوتا ہے وہ نگار ہوتا ہے اور کدے بھی فیس نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ یہ اگر وہ سمجھے کہ اسی نس جا گے ٹوٹ جائیں گے کوئی سامنے چڑھ جائے گا, یہ غلط فہمی ضرور ہو سکتی ہے, یہ سوچ ضرور ہو سکتی ہے انسان کی. لیکن الحمدللہ اسی کربلا میں مننا لیا, مہینہ بھی منا ہے منتظار بھی کربلا دیا, انشاءاللہ سر کٹ سکتا ہے. لیکن تمام ساتھی نال اس سے ہی کھڑے ہیں جس طرح اسی پہلے کرنا چاہیے. اس طرح میں تمام دو سوال کا شکریہ ادا کروں گا اور میں انتظامیہ ادا کرنا چاہتا کہ اسی ٹھیک ہے اپنی ایک موو کر رہی ہیں 120